Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today I am explaining you a lesson, My Village. It is a lesson of English text for class 5. Actually students, in this lesson I am talking about a boy whose name is Aslam. بچوں اسلم جو ہے وہ ایک پاکستانی بچہ ہے اور وہ گاؤں میں رہتا ہے. تقریباً 75% آف پاپولیشن پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں ہی رہتی ہے. پاکستان کے لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کا چیف آکوپیشن یعنی ان کا مین ذریعہ کمانے کا وہ فارمنگ کھیتی باڑی کرنا ہے، فصلوں کو اگانا ہے. اسلم کہہ رہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک فارمر، ایک کسان کا بیٹا ہوں. پاکستان از بیسکلی این ایگریکلچر کنٹری. پاکستان جو ہے وہ بیسکلی ایگریکلچر کنٹری ہے. اینڈ ولیجز آر دا بیک بونس آف مائی کنٹری. اور یہ گاؤں کے لوگ اور یہ گاؤں ہمارے ملک کی بیک بون ہے، یعنی مین سپورٹ کرتے ہیں. دا نیم آف مائی ولیج از نور پور شاہان. اسلم بتا رہا ہے کہ اس کے گاؤں کا نام نور پور شاہان ہے. اٹ ٹیکس اس نیم فرام دا فیمس سینٹ شاہ بہری امام لطیف. اور اس کے گاؤں کا یہ نام جو ہے وہ ایک بہت مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، شاہ بہری امام لطیف، ان کے نام سے رکھا گیا. مائی ولیج از نیئر اسلام آباد، دا کیپٹل آف پاکستان. مائی فور فادرس لیو دیئر. اب وہ بتا رہا ہے کہ میرا گاؤں جو ہے وہ اسلام آباد کے قریب ہے، اور جو کہ اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا، یعنی دارالخلافہ ہے. فور فادرس کا مطلب ہوتا ہے آباء و اجداد، یعنی دادا پر دادا، ان کی فیملیز وہ سب اسی گاؤں میں رہتے آئے ہیں. دا پاپولیشن آف مائی ولیج از اباؤٹ 20,000. پاپولیشن یعنی آبادی جو ہے اسلم کے گاؤں کی تقریباً 20,000 ہے. مائی ولیج از فیمس بیکاز آف شرائن شاہ بہری امام لطیف. میرا ولیج جو ہے وہ بہت فیمس ہے، کس کی وجہ سے؟ شاہ بہری امام لطیف کا مزار ہے ان کے گاؤں میں. دا اسٹریٹس آف مائی ولیج آر ان پیوڈ. اور اس گاؤں کی سڑکیں جو ہیں وہ ان پیوڈ یعنی کہ صحیح سے پراپر طریقے سے نہیں بنی ہوئی، ان ڈیولپ روڈز ہیں. دا ہیڈ آف دا ولیج از کالڈ نمبردار. ہیڈ آف دا ولیج یعنی جو گاؤں کے ہیڈ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کو نمبردار کہا جاتا ہے. دیر از آلسو اے پنچایت. اٹ از اے گروپ آف ایلڈرلی مین ہو سیٹل دا ولیج ڈسپیوٹس. ممبر آف پنچایت از کالڈ اے پنچ. اٹس ہیڈ اٹ کالڈ اے سرپنچ. ایک پنچایت بھی بیٹھتی ہے ان کے گاؤں میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے جتنے ایلڈرلی یعنی جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو اس میں بیٹھتے ہیں اور گاؤں کے تمام مسئلے مسائل کو حل کرتے ہیں. اس پنچایت کو پنچ یعنی اس ممبرس کو پنچ کہا جاتا ہے، اور جو اس میں ہیڈ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کو سرپنچ کہا جاتا ہے. چلیے اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. ناؤ بچوں، دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ مین آف مائی ولیج از دا امام مسجد. اب وہ بتا رہا ہے اسلم کہ جو سیکنڈ موسٹ ممبر ہے وہاں گاؤں کے، وہ امام ہے مسجد کے. ہی پرفارمز دا ہولی ریچولز اینڈ لیڈز دا پریئر. چلڈرن آف دا ولیج لرن دا ہولی قرآن فرام ہم. یعنی یہ امام مسجد جو ہے وہ تمام ہولی جو رسم و رواج ہیں اسلامی، ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. وہ گاؤں میں نماز کا اذان بھی دیتے ہیں، لوگوں کو مدد کرتے ہیں عبادات میں، اور گاؤں کے جتنے بچے ہیں وہ بھی قرآن پڑھنے انہی کے پاس جاتے ہیں. Villagers lead a very simple but hard life. A farmer of my village gets up early in the morning, goes to the fields for plugging. He tries to finish his work before sun rises. اسلم کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سادہ لیکن بہت سخت زندگی گزارتے ہیں. گاؤں کے لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح، اور وہ جلدی ہی اٹھنے کے بعد اپنے گھر کے کاموں کر کے زمینوں پہ چلے جاتے ہیں. پلگنگ یعنی زمینوں پہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے. اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ زمین کا یہ کام سر انجام دے گا. موسٹ آف دا ولیجرز لیو ان مڈ ہاؤسز. گاؤں کے زیادہ تر لوگ مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں. ایکسیپٹ اے فیو ہو لیوز ان ہاؤسز میڈ آف برکس اینڈ سیمنٹس. سوائے چند لوگوں کے جو کہ برکس اور سیمنٹس کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں. فارمرز ورک ہارڈ ٹو سپلائی فوڈ ٹو دا نیشن. سم فارمر کیپ کیٹل. کیٹل گیو اس میٹ اینڈ ملک. بٹر اینڈ چیز آر میڈ فرام دا ملک. فارمرز اتنی سخت محنت کرتے ہیں تاکہ وہ تمام نیشن یعنی تمام لوگوں کو، ملک کے تمام لوگوں کو فوڈ سپلائی کر سکیں. جو آپ پھل کھاتے ہیں بیٹا، سبزیاں کھاتے ہیں، یہ تمام انہی کھیتوں میں اگتی ہیں، اور یہ فارمرز ہی ہوتے ہیں جو اتنا ہارڈ ورک کر کے ان کو گرو کر رہے ہوتے ہیں. کچھ فارمرز کیٹل یعنی مویشی بھی رکھتے ہیں، جیسے گائیں، بھیڑ، بکری وغیرہ. ان سے ہمیں دودھ اور گوشت حاصل ہوتا ہے. میٹ کہتے ہیں گوشت کو.
بٹر اور چیز بھی بنتی ہے ملک کی مدد سے۔ چلیے اب ہم دوسرے پیج پہ چلتے ہیں۔ دا وومین آف دا ولیج آر ویری سمپل اینڈ ہارڈ ورکنگ۔ گاؤں کی عورتیں بہت سادہ ہوتی ہیں لیکن بہت سخت محنت کرتی ہیں۔ دے گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، سویپ دا ہاؤس، دے گیو فوڈر ٹو دا کیٹل، بلو دا کرڈ اینڈ میک بٹر اینڈ لسی آؤٹ آف اٹ۔ یعنی وہ صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں، گھر کو صاف کرتی ہیں، اپنے مویشیوں کو چارہ ڈالتی ہیں، دودھ کو بلوتی ہیں اور اس سے گھی اور مکھن اور لسی بناتی ہیں۔ دے آلسو کیپ ہینز ٹو ریز دا اکنامی آف دا ہاؤس۔ وہ گھروں میں مرغیاں بھی پالتی ہیں تاکہ اپنے گھر کی اکنامی یعنی اخراجات کو چلا سکیں۔ ولیجرز آر ایگزامپلز آف ڈگنیٹی آف لیبر۔ پیپل آف ولیج ایٹ سمپل فوڈ، دیئر فیوریٹ ڈرنک از لسی۔ گاؤں کے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل سادہ ہوتے ہیں۔ یہ ڈگنیٹی آف لیبر یعنی دھیان سے اپنے ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والوں کی مثال اپنے آپ ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ سادہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کی سمپل اور پسندیدہ ڈرنک جو ہوتی ہے وہ لسی ہوتی ہے۔ یہ بہت شوق سے لسی پیتے ہیں۔ پیپل آف مائی ولیج لیڈ اے ہارمونیس لائف۔ اسلم بتا رہا ہے کہ اس کے گاؤں کے لوگ ایک سادہ اور محنتی زندگی گزارتے ہیں۔ دے آر ریڈی ٹو ہیلپ ایچ ادر ان دا ہاور آف نیڈ۔ ان دا فری ٹائم پیپل آف مائی ولیج پلے گیمس لائک کبڈی اینڈ ریسلنگ۔ گاؤں کے لوگ ہر وقت کسی بھی دوسرے شخص کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں جب بھی کوئی کسی مشکل میں آتا ہے۔ اپنے فارغ اوقات میں گاؤں کے لوگ بہت سارے گیمز بھی کھیلتے ہیں جیسے کہ کبڈی اور ریسلنگ وغیرہ۔ عرس آف باری امام از سیلیبریٹڈ ان دا منتھ آف مے۔ پیپل فرام آل اوور پاکستان کم ٹو مائی ولیج۔ عرس جو ہوتا ہے باری امام کا وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے منتھ آف مے میں، اور پیپل جو ہوتے ہیں لوگ ہمارے گاؤں کے پاکستان کے مختلف جگہوں سے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں ٹو اٹینڈ دا عرس تاکہ وہ اس عرس میں شامل ہو سکیں۔ دیر از اے گریٹ ہسٹل اینڈ بسٹل ان مائی ولیج ان دوز ڈیز۔ دیر از سیلیبریٹڈ ایز اے فیسٹیول اینڈ اے فیئر۔ اور اس دن بہت زیادہ ہمارے گاؤں میں چہل پہل ہوتی ہے، بہت زیادہ رونق ہوتی ہے گاؤں میں ان دنوں میں جب عرس منایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس فیسٹیو کو ایک فیئر یعنی ایک تہوار کو جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے ہم مناتے ہیں۔ دیر آر شاپس آف فوڈ آئٹمس، بینگلز اینڈ کلوتھس۔ بہت ساری شاپس ہوتی ہیں جس میں مختلف بینگلز، کلوتھس اور فوڈ آئٹمس مل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ پیپل کم ہیئر ود اے ہولی پرپز اینڈ اے پکنک۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں ہولی پرپز کے لیے یعنی جو شاہ کا عرس منایا جا رہا ہوتا ہے اس میں بھی شامل ہونے آتے ہیں، اور پکنک منانے کے طور پہ بھی آتے ہیں۔ In short, my village is a symbol of happiness and prosperity۔ سادہ سی زبان میں اگر عام الفاظ میں کہا جائے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اسلم کہ یہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ خوشحالی اور آپس میں مل کے رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آئی ہوپ بچوں آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ بھی اپنے طور پہ گھر میں اس کو ریڈ کریے گا تاکہ آپ اس کو صحیح سے ریوائز کر سکیں۔